سورہ الفرقان کی بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افا انت تکون علیہ وکیلا، آیت نمبر ہے 43. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس چیز کا یہاں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک شخص کے حال پر یا کسی اینی پرسن جو ہم آگے دیکھیں گے ہو میں فٹ ان، یہ جو ٹریٹس ہیں، تو اس کے حال پہ غور کیا ہے کہ اس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. تو یہاں خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ نے الہ کہا. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. اسے طبرانی نے روایت کیا. تو یہاں بھی آپ دلیل دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواہش نفس کو بدترین معبود قرار دے رہے ہیں. تو یہ میرا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ خواہش نفس جو ہے وہ معبود بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے اور بالکل اسی طرح آپ کو حدیث میں بھی آگے پیچھے الفاظ مل رہے ہیں. اب اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو خواہش نفس کا معاملہ ہے یہ کیا ہے. اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو اس کے من چاہے کام کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے اور ٹیمپٹ کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان نفس کا بندہ بن جاتا ہے، یا آپ ان ادر ورڈز کہہ لیجیے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اور جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ اپنے کو گریجولی اسکاٹ فری سمجھتا ہے، شطرے بے مہار اردو میں کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی خواہش جدھر جدھر اسے لے جاتی ہے وہ اس کے ساتھ بھٹکتا پھرتا ہے. اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے. اور وہ ایک کے بعد ایک اپنی خواہش کی تکمیل میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے اور کسی اخلاقی ضابطے کا وہ پابند اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہے، نہ کسی اخلاقی ضابطے کو وہ فالو کرتا ہے. بالکل اس طرح ایک مثال آپ کو میں دوں کہ جیسے بھیڑ بکریوں کا جو ایک ریوڑ ہوتا ہے نا، تو جب ان کا جو چرواہا ہوتا ہے نا، ان کو جب وہ ہانک کر لے جا رہا ہوتا ہے چراگاہ کی طرف، تو وہ بس آنکھیں بند کیے اس کے اشارے پہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں نا، یہ جو بھیڑ بکریاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شیپس کے بارے میں، کہ اگر ایک اس سے پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے، چھلانگ لگا دیتی ہے، تو اس کے پیچھے اگر 25 بھی آ رہی ہیں نا تو وہ اس کا دیکھا دیکھی آگے گر جائیں گی. ان کو ان سینس نہیں. تو چلیں یہ تو بیچاری بھیڑیں ہیں نا، ان کا دماغ اس لیول کا ہی نہیں، جانور ہے. تو انسان اگر اس لیول پر آ جائے کہ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، تیسری، ڈوبتا جا رہا ہے اپنے آپ کو اس کے گمراہی کے گھڑے میں اپنے آپ کو ڈبوئے دے رہا ہے، تو یہ تو پھر پرابلم سم بات ہے نا، یہ تو پھر ایک سوچنے والی بات ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، تھوڑا سا اور اس کو الیبریٹ کر رہی ہوں میں اس بات کو، کہ دیکھیں ہمارے جو معاشرے میں شرک کی اقسام پائی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو سب سے شرک جلی ہے اس کے ساتھ بتوں کا عقیدہ آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ بت ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی بستے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خواہش نفس ہے، یہ وہی میں نے بتایا نا معبود کیسے بن جاتی ہے، ہماری اپنی خواہشوں کو ہم بت بنا لیتے ہیں اور ایسی ان کی پوجا کرتے ہیں اپنے خواہشات کی، کہ جیسا کہ اللہ کی پرستش یا اللہ کی پوجا کرنے کا حق ہے یا عبادت کرنے کا حق ہے. اتنا زیادہ یعنی ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اپنی خواہش نفس کی تکمیل میں. تو یہاں میں آپ کو ایک بات علماء کے جو پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیں اگر ہم نفس کی ہر بات مانتے چلے جائیں گے آنکھیں بند کر کے، تو یہ سطح اینیمل انسٹنکٹ کی سطح ہے، یعنی کہ حیوانی سطح پہ انسان آ جائے گا. اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ گندگی اور پولوشن، مورل پولوشن یا گناہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے نا اپنے نفس کو چھوڑ دیں، آپ شطرے بے مہار، اسکاٹ فری. کیا ہوگا
ایک گناہ کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا، اینڈ لیس گناہ زندگی میں شامل ہو جائیں گے. کہیں تو ہمیں اس کو بریک لگانے کی ضرورت ہے نا اپنے نفس کو، کہیں تو ہمیں نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے نا، گھوڑے کے جیسے ڈالی جاتی ہے، کہیں تو ہمیں رسی ڈالنے کی ضرورت ہے اپنے نفس پہ. تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے نا تو بھول جائے انسان کہ انسان کے اندر کوئی بہتری آئے گی یا انسان کے اندر کوئی اللہ کی رغبت پیدا ہوگی. مطلب پھر تو معبود نہیں رہا نا، اللہ کہاں رہا جب ایک طرف آپ کی خواہش ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اور ایک انسان اللہ نہ کرے کہ اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو وہ تو بس اس کا محبوب ہو گیا، اللہ کو تو پیچھے چھوڑ دیا اس نے. اور اگر اس چیلنجنگ ٹائم میں انسان اپنی خواہش نفس کو پیچھے ڈالتا ہے اور اللہ کی بات مانتا ہے تو واقعی پھر اللہ اس کا معبود ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں. جب بھی آپ کی زندگی میں فیصلہ کرنے کا وقت آئے، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہو، اپنے خوشی کے مواقع پہ، اپنے بچوں کی شادیاں ہیں، آپ سوچ لیں کہ آپ نے اللہ کی بات آپ کو ماننی ہے یا آپ کو اپنے نفس کی ماننی ہے. بس فیصلہ ہو جائے گا وہیں پہ. بڑا آسان ہے کرائٹیریا اس کا چیک کرنے کا. ایک اور چیز میں بتا دوں، خواہش نفس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایکچولی کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہے، کوئی چیز میرے دل میں خواہش کی ہے تو میں کیا کہوں؟ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. بس مجھے تو کرنا ہی ہے، کچھ ہو جائے مجھے یہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنی ہے. بس یہ ہے خواہش نفس. آپ سمجھ لیجیے دس از اے نیگیٹو فیلنگ جس کی یہاں بات ہو رہی ہے. حدیث دیکھ لیتے ہیں. طبرانی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں دے دے. یہ ہے جہاد. آپ دیکھیں نا، ہم عورتوں پہ تو ویسے بھی جہاد نہیں، اور مردوں پہ بھی جب تک جو خلیفہ وقت نہ اناؤنس کرے تو جہاد تو نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے نفس سے تو جہاد کریں نا، یہ تو پہلا سٹیپ ہے. جب تک ہم اپنے نفس سے جہاد نہیں کریں گے تو آگے کے جو اتنے سارے جہاد زندگی میں ان پہ کیسے قابو پائیں گے. ایک اور احمد میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی بات پتہ چل رہی ہے. تو یعنی دیکھیں جہاد کیوں کہا گیا، کہ یہ بات مانی کہ انسان کی خواہش کو کنٹرول کرنا اور اس کے اوپر ضرب لگانا انسان کے لیے آسان نہیں ہے. بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ ینگ ایج میں حجاب کرتی ہیں، تو وی کین انڈرسٹینڈ دے پریشر کہ ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایک سے ایک ہیئر اسٹائل بنوائیں، بال کٹوائیں اور میک اپ کریں، کانوں میں جولری پہنیں، پورے یعنی عام طور پہ ایک اپنے آپ کو بڑا پریزنٹیبل بنا کے رکھیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حجاب کا حکم آتا ہے اور وہ اپنا سر کور کرتی ہیں اور اپنے میک اپ نہیں کرتی ہیں، اپنی جولری ظاہر نہیں نظر آتی، نہ گلے کی چین دکھتی ہے، نہ کانوں کے ٹاپس دکھتے ہیں، تو دل تھوڑا سا دکھتا ہے. سارے ینگ بچیاں ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ دے پریشر. ہر ایک انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ایسی بات نہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جب تک یہ ہم لگام نہیں ڈالیں گے تو اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی. اور تبھی یہ بات بتا دی کہ وہ مجاہد ہے. یعنی اگر آپ میں سے کوئی بچیاں خاص طور پہ اور میں تو کہوں گی کوئی بھی ایک عورت بھی کرتی ہے، اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے. اور آج کل تو عورتیں اپنے کو 70 ایئرس تک بھی بوڑھا نہیں سمجھتی، اتنا اپنے کو مینٹین کر کے رکھتی ہیں اور اتنا ایسی پریزنٹیبل، ایسا اسمارٹ اور پریزنٹیبل اور خوبصورت اپنے کو بنا کے رکھتی ہیں. تو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. آج کل تو لوگ جو ہے سانسیں بن جاتی ہیں اور اتنی نانیاں بن جاتی ہیں، لگتی نہیں ہیں. حقیقت ہے نا، وقت بدل گیا ہے. تو ان کے لیے بھی آسان نہیں. تو پھر دیکھیں نا، آپ کو کہا کیا جا رہا ہے، جہاد کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور جہاد کا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انعام بھی کتنا بڑا ہے. تو یہ دنیا کی وقتی کچھ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوبلیگیشنز ہیں یا پابندیاں ہیں. انشاءاللہ جنت میں جا کے پھر عیش اور مزے ہی مزے ہیں نا، تھوڑے دن کی بات ہے. تو کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ جو خاص طور پہ اس طرح حجاب اور ان چیزوں میں ان کو چیلنج کا سامنا ہے اور ان کا کبھی دل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ اپنے ساتھ والے بچیوں کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو یہ تو بال بھی کھلتی ہیں، میک اپ، ماؤں سے بھی شکایت کرتی ہیں، بھائی یہ تو بال بھی کھلتی ہیں، میک اپ بھی کرتی ہیں. کوئی بات نہیں، کرنے دیں. آپ کو تو جنت کے اعلیٰ درجات چاہیے نا. تو جب جنت اعلیٰ چاہیے، جنت الفردوس چاہیے، تو دنیا میں تو ان کو قربانی دینی پڑے گی، وقتی قربانی. انشاءاللہ پھر جنت بھی تو اتنی اعلیٰ ملے گی نا. تو جنت کا سوچا کریں. یہ دنیا تو فلیٹنگ ہے. میں تو کہتی ہوں جتنا احساس اب اپنی موت کا آج کل ہو رہا ہے نا، اتنا شاید کبھی نہیں ہوا تھا ہمیں. ہم اتنا نہیں جاگے تھے، کوئی بھی، جو دین میں بھی ہے، جو دین سے باہر بھی ہے. ہم دین میں ہو کے بھی ہم کہاں اتنا سوچتے تھے موت کے بارے میں. اب تو ایسے لگتا ہے سر پہ منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں ہو از نیکسٹ، کون کب مر جائے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا. تو الحمدللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جائیں نا، تاکہ شہادت کا درجہ تو پائیں. تو یہی سب ہمارے لیے یہی جہاد ہے الحمدللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
ہمیں لگ رہی ہے نا چھوٹی، انشاءاللہ اللہ اس کو بڑا اجر سے نوازے گا. اور خاص طور پہ بچیوں کو تو میں بہت اس بات کا کریڈٹ دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ اس ینگ ایج میں جو بھی قرآن سے جڑ جائے، آپ میں سے جو لوگ ینگ ہیں، اور وہ بھی نہ برا مانیں، یقیناً جو اور بھی جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں، ہر ایک کو کریڈٹ الحمدللہ جاتا ہے، ہر ایک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت نفسا نفسی کے دور میں، جس میں کہ ایسے وقت میں بھی لوگ قرآن کی طرف لوٹ کے نہیں آ رہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ آپ میں سے حجاب کرتے ہیں، چادریں کرتی ہیں، اپنا اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اس امید پہ کہ اللہ اجر دے گا. ظاہر ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی خواہشیں وہ دباتے ہیں ایسے موقع پہ. جو لوگ مردوں کے لیے چیلنج ہے، جو سود نہیں لیتے، کم آمدنی میں گزارا کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو اور بچوں سے کہتے ہیں نہیں جو بھی حلال کمائی ہے بس اس میں گزارا کرو. بہت بڑا جہاد ہے مردوں کا الحمدللہ. دینی تربیت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، فلمیں اور ڈرامے اور اس طرح کا ماحول گھر میں نہیں ہے، ان چیزوں کو وہ احساس دلاتے ہیں، میوزک نہیں ان کے گھر میں چلتا. تو یہی سب جہاد ہے الحمدللہ آج کے دور کا. بڑی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی قدردانی فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر انسان اپنے آپ کو بے ڈب چھوڑ دے، اسکاٹ فری چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کیا ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن؟ نہیں نہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں. جانور بھی شاید دیکھیں نا آپ، یہ جو ڈاگ ہوتا ہے اس کو آپ بلائیں وہ آ جائے گا، سمجھ لیتا ہے اتنی بات نا. بلی بعض دفعہ جن کی پیٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنے مالک کے پاس آتی ہیں، سینس کر لیتی ہیں، لیکن یہ تو اتنے گئے گزرے ہیں، ان کو قرآن کی طرف بلایا بھی جائے تو یہ کہتے ہیں نو 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 سوری وی ہیو نو ٹائم فار اٹ، وقت نہیں ہے بھائی، بہت کچھ کرنے. آج کل بھی لوگ اس کو کچھ، میں ہر ایک کی نہیں بات کری، انجوائمنٹ کا ذریعہ بنایا. ان کے گھر میں وہی ماحول ہے، وہی میوزک چل رہے ہیں، وہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، وہی کچھ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ٹائم کل کیا جا رہا ہے فلمیں دیکھ کے. ایسا ابھی بھی ہے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر فرما رہے ہیں کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا. سورہ الفرقان کی بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے.